بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ راہ نجات کے دوسرے سلسلے کے ساتھ میں ڈاکٹر سیدہ فضہ رضوی آپ سے حاضر ہوں۔ آج جس سلسلے پہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے بسم اللہ کی فضیلت۔ دیکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے جو بات کی، ہم مربوط ہوں گے اپنی پہلی گفتگو سے۔ ہم نے آپ سے بات کی تھی رویے پر۔ اب ہم بات کریں گے کہ جب انسان کا رویہ بہترین ہو، اس کی زبان پاک ہو جائے اپنے اس رویے کی وجہ سے، تو پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان وظائف کی طرف کہ جن کو کرنے سے ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن ہم ان صورتوں کی، قرآن کی ان صورتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے اس مین سورہ کی طرف بڑھیں گے کہ جو واقعاً اپنے اندر بہت اسرار و رموز رکھتی ہے۔ وہ آیت ہے بسم اللہ کی آیت۔ بہت مجرب آیت ہے کہ قرآن شروع ہی اس سے ہے، اور ہر آیت قرآن کی 114 صورتیں اسی سے شروع ہیں، صرف ایک صورت کے درمیان میں ہے۔ بہرحال اگر اس صورت کو، اگر ہم اس آیت کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں تو بہت فضیلت ہے کہ اس سے شیطان بھی دور ہوتا ہے، گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور ہمیں ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو 786 مرتبہ پڑھنے سے، اس آیت بسم اللہ کو 786 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت قبول ہوتی ہے۔ جس میں جو پہلی چیز ہے، مائیں عموماً پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ کمزور ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا ہے، یا بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ آیت تو بہت ہی مجرب ہے۔ بسم اللہ کی اعداد ہے 786۔ اگر اس کو 786 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی کہ 700 تسبیحات 700 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 86 مرتبہ، یعنی پوری ایک تسبیح نہیں ہوگی۔ 786 مرتبہ پڑھنے سے اس کو پانی پر دم کیجئے، اور پھر اس کا پانی بچوں کو پلائیے۔ کسی بھی چیز پر آپ اس کو دم کریں، کھانے کی کسی بھی چیز پر، خصوصاً پانی پر، اور پھر بچوں کو وہ پانی پلائیے آپ، تو اس پانی کے پینے سے بچوں کے اندر وہ بھولنے کی بیماری دور ہوگی، پڑھائی میں دل لگے گا۔ اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ ہم سب بڑے بھی اس عمل کو کریں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ رکھ کے بھول جاتے ہیں، کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ہم اس کو وظیفہ بنا لیں اپنی زندگی کا، کہ 5 وقت جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کم از کم 5 وقت کی نماز میں 100 مرتبہ ضرور سے بسم اللہ کی تسبیح کو پڑھیں، تاکہ اس کو پڑھنے سے ہمارے اندر جو بھولنے کا مرض ہے، جسے نسیان کی بیماری کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو۔ اور ایک اور چیز کہ نہ صرف یہ ذہانت کے لیے ہے، بلکہ یہ آپ کی ان کھوئی ہوئی صلاحیتوں کو بھی بیدار کرنے کے لیے ہے۔ وہ کون سی کھوئی ہوئی صلاحیتیں؟ دیکھیے، انسان کے اندر بہت کچھ ہے۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں پیدا کرنی۔ تو اب ان صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے رابطہ خدا ہے، اور خدا سے رابطے کا مضبوط ذریعہ اس کا کلام، اور جب ہم اس کی کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہی بسم اللہ کہ جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنے سے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں، تو وہ پورا راستہ کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں تک، اور واپس گھر آنے تک، پھر گھر آ کر بھی بسم اللہ کر کے واپس اپنے گھر کے اندر داخل ہوئیے، تو وہ آپ کا پورا جو سفر ہے وہ بہترین ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فیض ہی ملے گا۔ پھر جب آپ جو بھی کام شروع کرتی ہیں تو بسم اللہ کر کے کیجئے۔ مثلا اگر میں مزید آسان کر کر اپنے سننے والوں کے لیے اور آسان کر اس کو بیان کروں کہ ایک باحثیت خاتون جو کہ خاتون خانہ ہے، گھر کے کاموں کو، گھر کے امور کو انجام دے رہی ہے، تو بسم اللہ کر کے جب شروع کرے تو نہ اس کو تھکن ہوگی، نہ اسے تھکن کا احساس ہوگا، اور نہ وہ چیز اس کے سر پہ سوار ہوگی۔ تو بسم اللہ کر کے اپنے ہر کام کو شروع کیجیے، آغاز ہے اللہ کے نام سے۔ وقت کیسے گزر جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور نہ تھکن کا احساس ہوگا آپ کو۔ اور جب ہم کھانا پکانے، خصوصاً دیکھیے کہ یہ دور ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ماں چاہے گی
کہ ہمارے بچوں سے شیطان دور رہے، الہی آمین. تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ جب بھی ہم کھانا پکانے کے لیے اٹھیں تو بسم اللہ کر کے اٹھیں. کچن میں جائیں تو بسم اللہ کر کے جائیں. اتنی چھوٹی سی آیت اپنی زبان پر رواں کر دیجیے. اس کو ایک روانی کے ساتھ اس کو پڑھیے. ہر کام کے ابتدا میں اس کو پڑھیے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنا چینج آئے گا، اور آپ خود محسوس کریں گی کہ واقعاً اس بسم اللہ کو پڑھنے سے کتنا چینج آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت لمبی لمبی دعائیں یا بہت دیر تک عملیات کرنے سے ہی ہم پر اثر ہوگا یا وہ چیز اثر کرے گی. روایت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو کہ کاروباری شخص تھا، اس دور کے عالم کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ کاروبار میں مجھے بہت گھاٹا ہو رہا ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کچھ تعویذ دیجئے کہ جس کی وجہ سے میرے کاروبار میں برکت ہو. عالم نے تعویذ لکھ کے دیا اور بس یہ کہا کہ اس تعویذ کو جب بھی گھر سے نکلنا اپنے آگے کی جیب میں رکھنا، یا جو بھی پرس وغیرہ اس میں رکھ لو، اور ایسے ہی کہا کہ اس کو کھولنا نہیں. اس نے وہ تعویذ لیا اور لے کر وہ چلے گئے. واقعاً کہ اس تعویذ نے اثر دکھایا. وہ کاروبار میں بہت خدا نے خیر و برکت عطا کی. کچھ وقت گزرنے کے بعد جب وہ ساری چیزیں اپنے پرس میں رکھ رہے تھے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل کھلا پیپر پر لکھ کر پیپر کو بند کر کے دیا تھا. جب اس نے وہ کھولا تو دیکھا اس پہ آیت بسم اللہ لکھی تھی. کہا یہ لکھی ہے، اور جیسے اس کے ذہن میں آیا کہ یہ لکھی ہے، اس نے وہیں وہ پیپر چھوڑ دیا. اور پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ اس تعویذ کو رکھنا بھول جاتا تھا، اور جب وہ رکھنا بھول جاتا تھا تو پھر جس نہج پہ وہ تھا کہ کاروبار کو نقصان ہو رہا تھا، کاروبار میں برکت ختم ہو گئی تھی، واپس اسی نہج پر وہ آ گیا. برکت بھی ختم ہونے لگی، کاروبار جو بڑھ رہا تھا واپس گرنے لگا. دوبارہ آیا اور کہتا ہے، وہی مسئلہ بیان کیا کہ خیر و برکت ختم ہو گئی، کاروبار پھر سے گر رہا ہے، ڈوب رہا ہے. تو عالم نے کہا میں نے تمہیں دیا تو تھا ایک تعویذ. تو کہنے لگا وہ آپ نے تو صرف بسم اللہ لکھ کے دی تھی. کہا یہ جو تم نے عام جانا اس آیت کو، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جانتے ہو ہر عمل سے، ہر وظیفے سے بڑھ کر یہ آیت بسم اللہ ہے کہ اس کو جس بھی نیت سے پڑھو گے، جس کام کے لیے پڑھو گے، پروردگار تمہیں بہت خیر و برکت عطا کرے گا. تو جو بھی عمل کیجئے یقین کے ساتھ کیجئے، پختہ ارادے کے ساتھ کیجئے، اور یہ سوچ کر کیجئے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور یہ کس کی عطا کردہ ہے. یہ خدا کا کلام ہے. جب تک بھروسہ اور یقین نہیں ہوگا کوئی بھی چیز عمل نہیں کرے گی. اگلے پروگرام میں اس راہ نجات کے ساتھ مزید سلسلہ جاری رہے گا، اور ایک اور صورت کے ساتھ اس کی فضیلت کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.